فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا لبيك وسعديك يا زين من واف القيامة. قال من تعبد؟ قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. قال فمن أنا؟ قال رسول رب العالمين وخاتم النبيين. وقد أفلح من صدقك وخاب من كذبك فأسلم الأعرابي. رواه القاضي عياض في کتاب الشفاء. سارے ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. کرسی جناب. صلوات والسلام علیکہ یا سیدی. ربیع الاول شریف کا مہینہ، ہنس کے پڑھو، کرونا بھی نہیں ہوگا، ڈینگی بھی نہیں ہوگا. صلوات والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حضرات، سادات کرام اور مرکز اہل سنت، مرکز اسلام، مرکزی جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامیہ کے تمام اراکین، بالخصوص حضرت قبلہ حاجی شفیق احمد صاحب کیلانی نقشبندی مجددی، اور آپ کے تمام رفقا اور آپ تمام سنی حضرات اور میرے حضور کے جتنے بھی دیوانے تشریف لائے، اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. غالباً پہلے یہ بات یہاں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں ہمارا شکریہ نہیں بنتا کہ کوئی کہے کہ فلاں عالم آیا ہے تو اس کا شکریہ تو ان لوگوں کا ہے جو آپ کے ایمان کو بچانے کی فکر کرتے ہیں. ورنہ ہمارے لاہور میں تو انتظامیہ کا ایک ہی کام ہوتا ہے، کیڑے نو کٹنا ہے تو کیڑے نو رکھنا ہے، اور یہاں تو آپ کے ایمان کی فکر ہے. سوائے میرے پاکستان کے تگڑے اور جید علماء یہاں آتے ہیں. یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میرے جیسا ایک ناکارہ اخلاق پاگل سا آدمی اسے یہ بلا کر عزتیں دیتے ہیں. انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے مرکزی جامع مسجد یا رسول اللہ کے ساتھ ہمارا ایسے ہی رشتہ رہے گا جیسا ہمارے گھر کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں بدلنا آتا ہی نہیں، بدلنا ہی نہیں آتا، کیا کریں. اللہ کا شکر ہے، کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو داتا صاحب چلے جاتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ایران کو دیکھیں، ہم اپنے داتا صاحب کو دیکھتے ہیں، جو چاہیے ہوتا ہے. جی اللہ کی قسم ہے، آپ کو مثالیں دوں گا تو آپ کہیں گے ایک مضمون سے ہٹ گیا ہے. جو چاہیے ہو جی، خدا چاہیے تو داتا صاحب دے دیتے ہیں، اور کیا رہے. گنج بخشے فیض عالم، سلام سلام گنج بخشے فیض عالم، سلام. گنج بخشے فیض عالم. خدا دیتے ہیں، پوچھتے کیا ہو کہ داتا ہمیں کیا دیتے، کیا یہ کم ہے کہ بندوں کو خدا دیتے. کیا یہ کم ہے کہ بندوں کو خدا دیتے. لیکن یہ چیزیں اسے سمجھ آتی ہیں
جس کو ویکسین لگی ہے. ہاں جس کو ویکسین نہ لگی ہو بریلی شریف سے اس کو یہ باتیں نہیں سمجھ. اور اعلیٰ حضرت دونوں توجہ اعلیٰ حضرت دونوں ڈوزیں اکٹھی لگاتے ہیں. کوئی 28 دن کا گیپ نہیں ہے جی، کٹھیاں دونوں دل کے اوپر لگاتے ہیں، بلکہ دل کے اندر لگاتے ہیں. ایسے دل بڑی نازک چیز ہے نا، اس کو چھیڑ خانی کریں تو بندہ ٹر جاتا ہے. اعلیٰ حضرت دونوں دل کے اندر لگاتے ہیں. پہلی لگاتے ہیں حب اہل بیت کی، دوسری لگاتے ہیں غلامی صحابہ کی. نہ بندہ رافضی نہ بندہ خارجی، ٹنا ٹن سنی بن جاتا ہے. آپ کی ماؤں کو سلام جی. ہاں ہمارے پرانے بزرگ جو تھے پہلے، ان کے پاس کوئی بندہ جا کر کہتا تھا حضور دعا کرے نا. ساڑھے ہاں تے پیر بھی ہوئی کامل ہے جڑا کمیٹی کٹا دیتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں وہی پیر کامل ہے کہ پرائز بانڈ نکال دے تو فلاں انج ہو گیا تو انج ہو گیا. تو پہلے بزرگوں کے پاس لوگ جا کر کہتے تھے دعا کریں تو وہ دعا کیا دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے آن والے اللہ تیری نسلوں نو میلادی رکھے، تیری نسلیں حضور دا میلاد منا دیا. اللہ کا شکر ہے کہ آپ میلاد شریف منانے والے لوگ. اور خدا کی قسم ہے مطلب باتیں اصل میں پابندیاں ہوتی ہیں، ناراضگیاں بھی امکان ہوتا ہے، ورنہ ہمارے بزرگوں نے جو باتیں لکھی ہیں، بزرگ ہمارے کہہ کہ میری کیا اوقات ہے جی کہ میں رسول اللہ کا نام لوں جی. میری کیا اوقات ہے جن کا نام خود رب لیتا ہے. ہماری کیا اوقات ہے؟ آپ تو نیک ہیں. فرمایا ہماری کیا اوقات ہے ہم رسول اللہ کا ذکر کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جدوں تک بارگاہ رسالت کے اندر کسی بندے دا ذکر نہ ہوئے وہ بندہ حضور دی محفل وچ نہیں آ سکتا. یہ اپنی ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر خوش ہوا کرو کہ ہماری ہاتھوں کی لکیروں میں اللہ نے اپنے حبیب کی محبت لکھی ہے. پیار سے بولیے سبحان اللہ. قرآن مجید سے ختم نبوت پر حضرت قبلہ کلام فرما رہے تھے تو میں نے بھی سنا اور بہت اچھا لگا. میرے حضور مزید برکتیں عطا فرمائے. ہم بغیر ویسے تو دلائل ہیں جی بے شمار، میرے 300 آیات ہیں قرآن مجید کی جس میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا. کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً کہیں کنایتاً. کتنی آیات؟ 300 آیات کو بیان کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ کوئی بتا دے. کم از کم 300 آیات 3 دن چلے لگا لیں. یہ کم میں ٹائم بتا رہا ہوں. 3 دن چاہیے. ہمارے پاس تو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے. اس لیے میں بات کو مختصر کروں گا جی. میں اپنے آقا و مولا کو بغیر دلیل کے آخری نبی مانتا ہوں. بس آ ہی نہیں سکتا حضور کے بعد کوئی نبی. تھوڑا سا ذرا ہلے. ہاں نبوت کسی کو مل سکتی نہیں. جب میں دوسرا خدا نہیں ہو سکتا نا انج دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں ہو سکتا. بلکہ یار ایویں وڈیاں گلاں والے پاسے اسی ٹر گئے ہاں. زمانہ پھر دے ہو جناب صبح تو لے کے شام تک کوئی مہر علی شاہ ورگا تکیا نے بولیے نا جناب. اگر دیکھا تو ہمیں بھی بتائیں ہم بھی جائیں. کوئی حضرت میاں شیر ربانی جیسا دیکھا ہے؟ تو جن کے غلاموں کی مثالیں نہیں ہیں ان کے غلاموں کی مثال کوئی نہیں دے سکتا. تو پھر اس بے مثال نبی کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن بطور برکت ایک بات جو آیت ختم نبوت یہ اپنے ہر بچے کو یاد کروائیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے. ہر بچے کو یاد کروائیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم. یہ نیت کریں جی. ربیع الاول سے 12 ربیع الاول سے پہلے اپنے بچوں کو اور یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آپ بھی ختم نبوت والی آیت یاد کریں جناب.
یہ دلیل ایک ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ خاتم النبیین کا معنی ذہن میں رکھ لیں جی، اور دل کی ڈائری پر نوٹ کر لیں۔ یہ ایک کوئی معنی نہیں جی، یہ دو معنی نہیں ہو سکتے جی، اور اس کا ایک ہی معنی ہے جو کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان کے بیٹے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اور انہوں نے قرآن مجید کے علوم بلا واسطہ بارگاہ رسالت سے حاصل کی ہیں، کوئی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ حضور سے حاصل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک کوئی معنی ہے خاتم النبیین دا، اور وہ ہے آخری نبی۔ کیا معنی ہے جی؟ اب یہ مرزائی اس میں پھنساتے ہیں چکر میں، کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے افضل نبی، تو افضل نبی معنی کر لیں تو ایک افضل نبی کے بعد جو کوئی اور نبی بھی تو آ سکتا ہے، یہ یوں پھنساتے ہیں قوم کو۔ تو اس کا معنی یہ کیا ہے؟ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے جی؟ زور لگاؤ اور زور لگاؤ۔ ہمیں شہرت مقصود ہی نہیں ہے، ہمیں مشہور ہونا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ نوکر جتنا مشہور ہو جاؤ نوکر ہی رہے گا، گل تے مالکاں دی ہے۔ انہاں جا علم ہوئے نہیں سنبھالیا جاندہ ہے، انہاں جا جی، اور اعلیٰ حضرت کے پاس ٹنوں کے حساب سے علم ہے، اور جب پوچھتے ہیں جی کی تعارف ہے، اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہتے جی میں حجت الاسلام ہوں اور میں امام المناظرین ہوں اور میں رئیس الفقہاء ہوں، اتنے بڑے بڑے لقب دیتے، پوچھنا لانے اسی بعد اس بندے بگڑ جاتے ہیں۔ سب کو ان کی اوقات میں رکھو، اور اوقات کیا ہے جی؟ ہماری یہ اوقات ہمیں بڑی اچھی ہے، ہماری اوقات یہ ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، اس سے اچھی اوقات اور کیا چاہیے؟ ہماری اوقات کیا ہے جی؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اوقات کیا کہتے بندہ تیری کی اوقات ہے، اگو کیا کرو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میری اوقات ہے، اور کیا چاہیے؟ لیکن جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا جاتا ہے جی دسو جی اپنا تعارف، اور کہیں جاتے ہیں نا جی ہم تو بندے اپنے وزٹنگ کارڈ نکال کر دیتے ہیں کہ ادھر اوکھا ویلا گیا تو سانو فون کر لینا، تو وزٹنگ کارڈ، اعلیٰ حضرت کا وزٹنگ کارڈ کیا ہے؟ پوچھیں جی آپ کا تعارف کیا ہے؟ کہتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات۔ جب یہ کہہ دیا نا کہ کوئی کیوں پوچھے، آواز آئی نانا احمد رضا تو تے دین تا بڑا کام کیتا، اب ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا۔ تو اس لیے ہماری اوقات یہ ہے جی ہم رسول اللہ کے نوکر بن جائیں تو بڑی بات ہے، اور وہ قبول کر کے رکھیں تو یہ ان کی بڑی مہربانی ہے۔ حدیث پاک ایک، اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ تو پھر ماشاءاللہ جی آپ کے دو ہاتھ ہیں، کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، عقل اللہ نے آپ کو دی ہے، اور آپ حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ جو جانور ہیں وہ بھی حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جی جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہو۔ زندہ نبی کے زندہ غلاموں سے باتیں کر رہا ہوں۔ اچھا پھر آپ مجبور کرتے ہیں کہ وہ خطیب بن کر آئیں، خطیب میں تو گھر آتا ہوں، تو آپ ذرا خود ہی ذرا دھیان رکھا کریں کہاں کیا کہنا ہے۔ جانور بھی حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، اور کیا دلیل چاہیے؟ کہتے ہیں جی کیا دلیل ہے؟ حدیث پاک سے ہے دلیل۔ کتاب کی زیارت آپ کر رہے ہیں جی، شفا، جس یہ ہمارے ہاں داتا صاحب سے مکتبہ اعلیٰ حضرت نے اس کو چھاپا ہے اردو میں، ضرور خریدیں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اپنے گھر میں رکھیں، اور بڑی اس کی برکتیں ہیں، میں تو محسوس کرتا ہوں، لیکن جن کو میں نے کہا پھر انہوں نے بھی بتائی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس کے گھر میں شفا ہے گویا اس کے گھر میں رب کے رسول خود جلوہ فرما ہے۔ اور آج بھی بارگاہ رسالت کی جب روحانی کچہریاں لگتی ہیں، روحانی نظام ہے نا جی، جس طرح ہمارے پورے پاکستان کا روحانی نظام حضرت داتا صاحب چلا رہے ہیں، ہاں، تو اس طرح جب روحانی نظام کی کچہری لگتی ہے اور بارگاہ رسالت میں حضور تخت پر جلوہ فرما ہوتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کتاب پیش کی جاتی ہے، حضور تک کے ارشاد فرمانے قاضی یاز کتاب لکھی ہے، میں نے بھی لطف آ گیا ہے،
ادھر والا بھی ذرا مجمع تگڑا ہونا چاہیے، جس کو حضور کہتے ہیں، قاضی یاز جنہوں نے لکھی ہے قاضی یاز، اور یہ داتا صاحب کے زمانے کے ہیں، 1000 سال پہلے کی یہ کتاب ہے جنہوں مرشد نہ لبے ہو کشف المعجوب رکھ لبے۔ کشف المعجوب رکھنے کا ایک اتنا بڑا فائدہ ہے، فی زمانہ جو لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں نا، ایک کہندہ فلانے دا پہلا نمبر ہے، ایک کہندہ دوسرے دا تے فلانے دا تے فلانے دا، کسی مولوی وال نہیں جانا، چپ کر کے داتا صاحب جاؤ، کشف المعجوب خریدو، کشف المعجوب کھولو، داتا صاحب آکھن گے اور چلے آپ پہلا نمبر ابو بکر کا ہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اور پھر داتا صاحب آگے چلتے چلتے داتا صاحب کی ترتیب کیا ہے؟ صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں، فاروق اعظم کا ذکر کرتے ہیں، ہولے بولنا کدھرے فوت نہ ہو جانا۔ تیسرے نمبر پر جناب عثمان غنی کا ذکر کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا کا ذکر کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کا ذکر کرتے ہیں، سرکار امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، اور یہی داتا صاحب ہے جو سیدنا امیر معاویہ کا ذکر پاک بھی فرماتے ہیں۔ تو کیوں بگڑتا ہے؟ میرا داتا تو مانے بیٹھا ہے۔ اور جب رسول اللہ کی حضور کا ذکر سب سے پہلے کیا تو ظاہر ہے جی سید اور امام حسن کی اولاد میں سے ایک جملہ لکھا جی داتا صاحب نے حضور کی شان میں، قیامت تک اس طرح کا جملہ کوئی نہیں لکھ سکتا ہے، اگر کوئی لکھے گا تو وہ داتا صاحب کی اس نے نقل ماری ہوگی حضور کی بارگاہ میں۔ اسی تے پوچھ کے نا جی جو ہی میلاد شریف آتا ہے جی ہاں جی کرنا چاہیے ہے، اسی تے پوچھنا شروع ہو جاندے جی کیا کریں جی کرنا چاہیے جی۔ تو اس کا سوکھا سا میں جواب عرض کر دیتا ہوں، میلاد وہی کرتا ہے جس کے دل میں میلاد والے سے جتنا پیار ہوتا ہے۔ ایک ہے میلاد اور ایک ہے مولود۔ جو ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو تو کہتے ہیں نو مولود، تو جس کو مولود سے محبت نہیں ہوگی وہ میلاد کیا کرے گا، اور جس کو مولود سے جتنی محبت ہوگی وہ اتنا جھوم جھوم کے اپنے آقا مولا کے نعرے بلند کرتا رہے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ توجہ، اے جڑے نوے نوے آئے نا جی شہزادے، لاہوری شہزادے تھکے ہوئے آ رہے، میں آپ کو بتاؤں میں کتنا سفر کرتا ہوں، آپ مجھے کہیں گے جین نے۔ توجہ، سورہ قرآن شریف آپ پہ کھول لینا، اگر میں جھوٹ بولاں گا نا جی آپ پہ کھول لینا۔ سورہ محمد شریف دی آخری آیت نے رب نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، فرمایا جے تسی میرے محبوب دیاں گلاں نہیں نہ کرو گے تے رب نو اے نہ سمجھنا کہ رب کو کوئی شے نہیں ہے، فرمایا تسی نہیں بولو گے اسی کسی اور نو لے آواں گے۔ ایدی مثال فرمایا عالی نسب نہیں بولن گے اسی علم الدین نو لے آواں گے، وڈے مولوی نہیں بولن گے اسی وہیل چیئر والے نو لے آواں گے۔ اور آپ کی تو مسجد کا نام بھی ایسا ہے، کوئی دوسرے مذہب والا بھی آئے گا باہر دیکھ کر ویسے نام ہی مننے تو وہ پوچھے کتنے چلے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، یا وہ دیکھے گا بھی نا جب نام پڑے گا تو اس کو ماننا تو پڑے گا۔ کیا لکھا ہوا ہے جی مرکزی جامع مسجد، رب نے نام کیسا رکھوایا ہے، کیسا نام رکھوایا، اپنے تو اپنے غیروں کی زبانوں سے بھی نکلتا ہے، جادو ہوتا ہی ہوا ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ ہماری مسجد جہاں پہ میں خادم نوکر ہوں اس کا نام ہے جامع مسجد غوثیہ۔ کتنے نماز پڑھی نے، کتھوں آئے ہو جناب، سبحان اللہ جی۔ تو کتاب جی شفا شریف ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے یہ دنیا کا سب سے معتبر نسخہ ہے، صفحہ نمبر 312 دارو ابن حزم نے اس کو چھاپا ہے، اور راوی اس کے حضرت فاروق اعظم۔
یہاں سے وہ مرزا جیلمی بھی بے فکر ہو جائے، وہ کہتے ہیں نا جی سند صحیح نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ٹینشن نہ لے، راوی فاروق اعظم ہے. ٹھیک ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان فی محفل من اصحابہ، کہتے ہیں محفل سجی ہوئی تھی اور جگمگ تاروں میں مہتاب بھی بیٹھے ہوئے تھے. کیا محفل ہوگی شاہ جی؟ صدیاں بعد جناب تسی بن ڈٹھے انے واہ پیار کرتے ہو، جنہوں نے تکیا ہوئے گا وہ انے واہ پیار نہیں کرتے ہوں گے. ویسے ہی ابھی بخاری کھولوں تو لوگوں کی زبانیں ویسے ہی بند ہو جائیں گی، وہ کہیں گے جب یہ پڑھاتے ہیں نا ان کے مدرسوں میں، تو جب حضور کی عظمتوں والی حدیثیں آتی کہتے ہیں آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں، اس کو رہنے دیں. ہمارے استاد گرامی حضرت قبلہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی، میں نے ان سے بخاری شریف پڑھی ہے. خدا کی قسم ہے جب آپ بخاری پڑھاتے تھے ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہم حضرت ابو ہریرہ کے محلے میں بیٹھ کر بخاری پڑھ رہے ہیں. جڑیاں محبتاں صحابہ نے کیتیاں اے جڑے شرماندے نا میرا ان جی پھر کہندے نا کہ گلاں کردا ہے کیوں نہ گلاں کرن، رب نے زبان نہیں دیتی. میں کہتا ہوں جو شرمائے نبی پاک کی محفل میں اللہ کرے اس کا جنازہ اٹھے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے نا کیڑا کتھوں آیا ہے، اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے. اور جس دن شرم ختم ہو گئی اس دن سمجھیں کہ مسئلے سارے حل ہو جانے نے جناب. شرم ختم کرنے کے لیے ایک فقی کرما والے سرکار کی آپ کو پیش کرنے لگا. اللہ کرے کہ شرم شریف جو ہے نا جی جن کاموں میں ہونی چاہیے ان میں ہم کرتے نہیں ہیں، اور جن کاموں میں نہیں ہونی چاہیے ان میں کہتے ہیں نہیں اسی تے بڑے شریف آدمی ہیں، اسی اچھی آواز نال نہیں بولیں گے. جناب یہ ایک حدیث ہے جناب، جو لوگ کہتے ہیں ہم سنی نہیں ہیں، ہم ان سے لڑتے نہیں ہیں، ہم ویسے بھی امن والے لوگ ہیں. یہ پوری دنیا جناب دیکھ لے جی، یہ صفحہ نمبر 21 ہے صحیح بخاری شریف، اور مدینہ منورہ میں یہ نسخہ میں خود دیکھ کر آؤں، وہاں پڑھاتے ہی ہے، ریاض نے چھاپا ہے، مدینہ منورہ کا نسخہ ہے، ادھر یہ پڑھاتے ہیں، عرب میں بھی، عجم میں بھی، فجی میں بھی، کینیڈا میں بھی. اس سے بہترین نسخہ ابھی تک نہیں آیا جناب. یہ دیکھ لیں جی، صفحہ نمبر 21 ہے، حدیث نمبر ہے 92، حدیث نمبر اور 93، یہ دونوں حدیثیں. یہ چیلنج ہے جی پوری دنیا کو، صرف اتنا چیلنج ہے کہ ایتھو نہ پڑھنا ایتھو پڑھ لو، ٹھیک ہے، ایتھو پڑھ لو. مرکزی جامع مسجد یا رسول اللہ میں بیٹھ کر ایک ماڑا سال میں تو کسی صف میں ہی نہیں ہوں، مگر اتنا ضرور ہے کہ پنجاب دیاں دو چیزاں بڑیاں سونیاں لگ دیاں جی، ایک داتا صاحب دی نگری تے ایک بابے خادم دی پگڑی. اور جب میری دستار توجہ، جب ہماری دستار فضیلت ہوئی تو میری وہاں علماء جامع نظامیہ میں بہت زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب دستار ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ایک کے آگے جاتا ہے، ایک ایک میں نہیں گیا، میری قسمت نے مجھے امیر المجاہدین کے قدموں میں بٹھا دیا، بابے نے پگڑی بن سکی ہے. اس پگڑی نو ہلانا کوئی سوکھا کام نہیں ہے، اور ایک طرف حضرت امیر المجاہدین ہے اور ایک طرف شرکپور شریف والے ہیں. ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جناب، صرف ایتھو پڑھ لو جی. ہم دعویٰ کرتے اس مسجد میں بیٹھ کر اپنے رب پر اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور استعانت پر مکمل اظہار اور اطمینان اور یقین کر کے حدیث نمبر 93 کوئی ایتھو پڑھ لوے کہ صبح دا سورج طلوع ہونے تو پہلے پہلے نبی پاک دا سچا غلام بریلوی بن جائے گا. اور جس یہ کسی اور نے ذاکر نے دعویٰ کیا ہوتا نا تو مجمع نے کھڑے ہو جانا تھا. ہمارا رولہ یہ ہے، ساڑھے نال ساڑھے توجہ ساڑھا رولہ یہ ہے، ساڑھے نال ٹرن والے ساڑھے نال نہیں ٹردے. حضرت عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا جی 1953 میں 10,000 بندہ کیوں مروا چھڑیا نے؟ آپ نے فرمایا سی کتے مروایا جڑے لوگ دن نو ساڑھے نال نعرے لاندے سن اور رات نو جا کے دشمنوں نال بہندے سن.
اگر آپ بھول کے بھی آ گئے ہو نا آج اس مسجد میں، خدا دی قسم تو ہمیں جان نہیں دینا ہے، جان نہیں دینا نے آج حضور کی عدالت میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، رسول اللہ کی بارگاہ ہے۔ ہاں، اور اس حدیث کے راوی بھی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس جن کو حضور فرمایا میرا پتر ہے، جن کو حضور نے اپنا بیٹا کہا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں کس طرح بیٹھتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہے جی، آج لاہور شریف میں جی مطلب حالات یہ ہیں جی، یہ بس اتنے حالات ہیں جناب، شرک ہو گیا جی، شرک ہو گیا جی، شرک ہو گیا جی، یہاں تک ہم یہاں کر لیں درود و سلام کے لیے تو شرک ہے جی، اور خود سارے پاک سرزمین شاد بات کھڑے ہو کر یوں پڑھ رہے ہو۔ میں نے کہا وہاں کیوں نہیں شرک؟ ہم مصطفیٰ جان رحمت پڑھے تو شرک ہے، تم پاک سرزمین شاد بات پڑھو تو شرک نہیں، کہتے اس میں وطن کی محبت ہے۔ میں نے کہا اس میں جانے جانا کی محبت ہے، کہتے وہ قومی ترانہ ہے، میں نے کہا یہ مذہبی ترانہ ہے۔ کہتے اگر وہاں پاک سرزمین شاد بات کھڑے ہو کر نہ پڑھیں تو سکول والے سکول سے نکال دیں گے۔ میں نے کہا یہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھو گے تو اعلیٰ حضرت تمہیں سنیوں سے نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ یوں ہے اے جتنے پا کے آئے ہو پینٹیں شرٹاں، تاڑے کول کٹ ٹائم ہوندا دین سمجھن واسطے، صرف حدیث نمبر 93 نو ایتھوں پڑھ لو، وہ بلے بلے ہو جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ اتنا یہاں ایسا کوئی جوان ہے نہیں جس کی میں تشبیہ دے سکوں۔ فاروق اعظم کا قد بہت اونچا تھا جی، سینہ میں عرض کر رہا ہوں تقریباً 36 انچ چوڑا آپ کا سینہ تھا۔ ان انچی ٹیپ لے کے ویکھ لینا 36 انچ کتنا ہوندہ ہے جی، اور تقریباً جتنی ہماری ہتھیلی ہے، میری تو نہیں نیک لوگوں کی، اتنا فاروق اعظم کا نوٹھا تھا، انگوٹھا تھا۔ ان ذرا تصور کرو کتنا اونچا قد ہوئے گا۔ آپ چلتے تھے نا، چلتے تھے آپ ایسے تو یوں لگتا تھا لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے، قد اتنا اونچا تھا۔ امام زاہبی نے لکھا تھا مجھ بھی واہ وڈی رکھی سی حضرت فاروق، جناب فاروق اعظم کی مونچھیں بہت بڑی تھی۔ کوئی بندہ ہیں جنج ہوندہ سی نا، فرماندے سن کراں پھر سیدھیاں، سیٹ کر کے رکھ جائے، اتنا بڑا قوی الجثہ چٹان کی طرح۔ لیکن جب رسول اللہ کے سامنے آتے تو یہ حال نہیں ہوتا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے حضور، یہ تو ہم 1500 سال بعد اتنا کرتے ہیں، یا جب اپنے مرشد ملتے ہیں تو یوں کر دیتے ہیں۔ یہاں جملے موجود ہیں جی، بارگاہ رسالت میں حضرت عمر کا انداز ادب کیا تھا اور انداز تعظیم۔ صفحہ نمبر 21 ہے، حدیث نمبر 93، حدیث نمبر صدقے جامع میں تاڑے تو حدیث نمبر آپ کو پتہ ہی نہیں مرزا جیلمی کا فتنہ کہاں تک پہنچ چکا ہوا ہے۔ سونا اور باقی اس کا فتنہ تو پھیلا ہی پھیلا ہے، اب تو اپنے پھیل چکے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو رافضیوں کی رکھوالی ہے۔ بس میں ایک حدیث بیان کر کے ادھر آ جاؤں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں کتنا جھکتے تھے، توجہ رکھیے گا جناب، شرک نہیں ہوا، اور کس کے سامنے؟ جو شرک کو مٹانے آئے ہیں۔ بس اتنی، پھر جب توجہ نہیں بس توجہ، پھر جدوں باہر نکلتا تو پھر پیچھے نستے جاندے ہوتے، پھر پھڑتے ہو، کوئی کپڑے پھاڑتا ہے تو پھر کوئی ہاتھ چومتا ہے، ہون گل سمجھو نا ہے۔ اس سے آگے میں نے بیان ہی نہیں کرنی، مجھے کیا ضرورت ہے، تسی نہیں سمجھو گے، میں کسی اور رو جا کے سنا دیاں گا۔ لوگ کہتے ہیں نشتر والی تقریر نہیں ہوتی، اصل میں نشتر والا مجمع کاٹ ملتا ہے تو تقریر نہیں ہوتی۔ اب فاروق اعظم آگے جا رہے ہیں بارگاہ رسالت میں۔ فبارک
علی رکبتہ ہے، قیام ختم ہو گیا ہے، قیام تو یہ ہے یا یہ ہے، یہ کام اتھو اگے نکل گیا ہے اور یہاں تک پہنچ گیا جناب۔ مامو جی تھوڑا سا ٹائم، سارے ویکھ لینا، قیامت والے دن نہ کہنا کہ یا رسول اللہ مسجد چاہ کے کسی نے دسیا نہیں سی۔ بارگاہ رسالت میں حضرت فاروق اعظم کے جھکنے کا انداز اور سلام پیش کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا، اتنا جھک گئے، دونوں گھٹنے زمین پر رکھ دیے اور اس کے بعد دونوں کوہنیاں بھی زمین پر رکھ دی، دونوں گھٹنے اور دونوں، اور لو جی کونیاں آ گئی ہیں جی۔ اب ہمیں کہتا ہے، اب جواب اعلیٰ حضرت کی زبانی، نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین ہے پھر تجھ کو کیا۔ ہم تو جھکے ہی نہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر ہیں جو بیان کرنے لگا، حضور اس کے بعد رہ کے اچھا اعلیٰ حضرت اس منظر کو کیسے لفظوں میں بیان کرتے ہیں جی؟ فاروق اعظم اتنا جھک گئے اور اعلیٰ حضرت کی روح جا کر فاروق اعظم کے قدموں میں بیٹھ گئی اور دیکھ رہے رسول اللہ کو اور کہہ رہے فاروق اعظم کو، حضور کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ یہ سامنے رکھتے ہیں، آواز چلی جائے گی۔ چلو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے محفل جمی سی جناب، ایک دن محفل لگی تھی نا، محفل جمی سی، سائیں بیٹھے ہو منتے محفل نہ جمے جناب، کمال ہے جی، حضور پر نور خود جلوہ فرما ہے۔ ایک دیہات سے کوئی غیر مسلم گزرتا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محلے میں آ گیا اور سرکار دو عالم علیہ السلام جلوہ فرما ہیں اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی نظر حضور پر پڑ گئی۔ یہ میرے حضور کا کمال تھا، جڑا حضور نو تک لیندہ سی حضور نو روک لیندے سن، اگے نہیں سن جان دینے، تو دیکھنے رک کے کہنے لگے من ہاذا، یہ کون ہے جنہوں نے مجھے روک لیا ہے؟ تو قالو، کوئی ایک صحابی بھی کھڑے ہو کر جا کر میٹھی میٹھی باتیں کر سکتا تھا، مگر قالو حضور کا ذکر آیا سارے بول پہ، کہنے لگے پوچھتے ہو کون ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی ہے۔ قالو پرولر کا سیغہ ہے، ماضی کا، جمع مذکر غائب کا، سارے صحابہ نے کہا جتنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا نا من ہاذا، ایک نہیں بولیا، معلوم ہے کہ تو حضور کا ذکر آوے پھر جن نے بیٹھے انہوں نے سارے نو بولنا چاہیے ہے۔ ہاں انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے کہنے لگا میں تو نہیں مانتا۔
اور اس نے ساتھ ہاتھ میں آستین اس کی کھلی تھی، ساتھ اس نے ایک جانور شکار کیا ہوا تھا، گو۔ پرانے بزرگ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے 700 سال تک علماء نے لکھا ہے اس کی عمر جاتی ہے، اور اس کے اوپر والے اور نیچے والے دانت دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، 40 دن تک پانی نہ بھی پیے تو زندہ رہتی ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے سنی ہے، سنی ہے، ہاں ابھی آ رہا ہے آگے۔ اور سیاسی اعتبار سے تحریک لبیک یا رسول اللہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ابھی توجہ، ابھی آ رہا ہے، حدیث میں آ رہا ہے، ذمہ داری سے بیٹھا ہوں جی، ہاں ابھی کہنے لگا کہ میں تو نہیں مانتا، لا آمنت بک، میں تو نہیں مانوں گا، ہاں ایک شرط پر مانوں گا کہ اگر یہ بھی مان جائے۔ شکار کیا ہوا تھا، پہلے وقتوں میں لوگ اس کو کھاتے بھی تھے، تو میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، اور بڑا شریف جانور ہے جی، مطلب عشرات الارض میں سے ہے، اتنا اس کا وجود ہوتا ہے، چھپکلی کی طرح ہی اس کا وجود لمبا ہوتا ہے، آپ اس کو گوگل پہ لکھ سکتے ہیں، گو۔ اچھا، اور کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر بگڑ جائے طبیعت، ایک ڈنگ مارے تو بندہ کھڑا کھڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے بندہ، اسے مارتی نہیں، ڈنگ مارتی نہیں، لیکن جے مار چھڑے تو بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے لمحے دے اندر۔ اس نے کہا اے مان لوے تے میں مان لواں گا، حالانکہ کوئی گل تے نہیں نا کرن والی، گل اے وے کرن والی، حضور میرے وال توجہ فرماؤ، میرا دل بدل جائے، کہے اے منے تے میں مناں گا۔ یہ کہہ کہ اس نے گو حضور کے سامنے نا پھینک دی، طرح گو پھینک دی۔ خدا نہ خواستہ بھی یہاں سے ایک چوہا کہیں سے نکل کے آ جائے، ساری محفل وہ باہر گئی، چھپکلی آ گو، سارے سنی ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی گو ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس نے رکھی تو گو حالانکہ اپنی مخالف جنسوں کے پاس ہے نا، مطلب انسان ہے اس کے سامنے، ان سے اس نے خوف نہیں محسوس کیا، چپ کر کے سائیوں نو ویکھ رہی ہے۔ اس نے کہا جاتی کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگی قسمت لے آئی ہے، مر ہی جاؤں اس در سے، اگر جاؤں تو ختم۔ اور کہنے لگی ہاں ہاں میں جاتی اس لیے نہیں ہوں، میں مسلکن بریلوی ہوں، سائیوں دے قدم جا گئی ہوں اگے کتنے جانا ہے۔ دنیا دار کمینے، دنیا دار، یہ کہ جانور نو پتہ ہے جناب، حضور کے سامنے بالکل اپنے آپ کو جامد کر کے ساکن کر کے بیٹھ گئی، اور سائیوں دا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلام شروع کی تو دے نال، آئے فقال لہو، حضور کے لب ہلے، آئے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے۔ کن کی کنجی کا تھوڑا سا اگر اشارہ دے دوں تو اس ایک کن کی کنجی، سائیاں نے زندگی دیتی، کدی غلطی کر کے دوبارہ میں نے بلان گے تو پھر تسی میں نے یہی دسنا ہے، پوچھنا ہے اے کن دی کنجی کی ہوندی ہے، پھر اے ادھار رکھ کے جا رہے ہیں جے کدی زندگی چاہتے جتھے بھی جانے آخری واری جانے ہیں، تے کدی زندگی دوبارہ موقع مل گیا آواں گا تے پوچھنا کہ اے مولوی ایک کن دی کنجی کی ہوندی ہے، پھر میں تم دساں گا حضرت نے دسیا کن دی کنجی ہے ہوندی ہے۔ کہنے لگی سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس پر نگاہ رحمت ڈالی اور اس کو 1 2 3 4 5 حرف کہے اور کہا یا ضب، اے گو، بس اتنا کہا۔ فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ مُبِينٍ يَسْمَعُ الْقَوْمُ، بولنا شروع ہو گئی، عربی کھلی زبان، فصاحت دے نال، کلی بول رہی سی، سارے صحابہ انہوں ہی سن رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 312 ہے جی، شفا شریف، قاضی ایاز مالکی، حدیث کے بھی امام ہیں آپ۔ ہمیں کہتے ہیں تانوں عربی آندی نہیں تے قبر ہی جا کے جواب کیویں دے ہوگے سوالاں دے؟ میں کہا سائیاں نے گو تے نکاح پائی، انہوں آ گئی تے ساڑھے تے نکاح پاڑ گے، سانوں ہی آ جائے گا۔
خبر ہی صرف عربی چلنی اور کوئی زبان نہیں چلنی. پاویں کو پختون ہوئے, ہندی ہوئے, سندھی ہوئے, بلوچی ہوئے, اوتھے جا کے انہوں عربی تاں ہی آنی. عیسائیوں نے نکاح پڑھنی, آپ بھی عربی آ جانی ہے. آپ نے فرمایا یا دبو, اے گو, جو اس نے جو جواب دیا جناب اس کا جواب سنیں اور اپنے مقدر پر ناز کریں. ہاں, اپنے مقدر پر ناز کریں. سرکار نے فرمایا یا دبو, کہنے لگی لبیک. یہ جملے کہے, اے دیکھو, اے نے کہنے, اے دیکھ لو جناب, یہ زوم کر کے دکھاتے ہیں. کہنے لگی لبیک. کیا کہا جی؟ تھوڑا سا ذرا نہیں, ایک کوئی باری کہنا ہے کیونکہ انہیں ایک باری کیا ہے. اس نے کہا لبیک. ہاں, اے مزاج آج سادات سے پوچھ لیں جی, اگر میں غلط بیٹھا ہوں, یہ سید زادے بیٹھے, میں ان کا نوکر بیٹھا ہوں. یہ حضور کی سنت ہے کہ حضرت حسان کو کرسی پر بٹھا کر کہتے تھے دے ہاں میرے دشمنوں نے جواب. آج بھی جس بندے دا تھے امیر حمزہ دے نال رابطہ یا کسی بندے دا ہے, انہوں پوچھے حضور ایک ہی بات چاہتے ہیں آج, کہ آج بس میری امت جمع ہو کر, اکٹھے ہو کر, بس اور کچھ بھی نہ کرے, میری عزت پر پیرا دے اور لبیک کا نعرہ لگائے. وہ نے کیا کہا جی؟ لبیک. وہ نے کیا کہا؟ وہ نے کیا کہا؟ وہ نے کیا کہا؟ لبیک نو تھوڑا جا لمبا کر کے دے, لطف آئے گا. پہلے میں کہنا, حضور نے پوچھا یا دبو, کہنے لگی لبیک. جڑی اندر ہے رات و باہر نہیں آنی. وہ نے کیا کہا؟ تھوڑا جا چیک کر لما میں بھی, تسی بھی کہندے ہو خطیب شہید ہوئے, اسی اونجی انگلی کٹا کے جنازہ پڑھ کے ٹر جائیے. صرف اے ادھے ادھر نے تے ادھے ادھر ہیں, دونوں جنتی گروہ بیٹھے ہوئے جی. تے اے جڑے میرے اے سجے پاسے بیٹھے جی, اے جواب دون جی, تسی چپ رہنے جی. گو نے کیا کہا؟ ان جڑے اس پاسے سجے والے پاسے بیٹھے ہیں, دسو جی کی کیا؟ رعایتی نمبر دینے پڑیں گے. چلیں ہم اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں جی. گو نے کیا کہا؟ اچھا ادھر بابے بیٹھے ہوئے نا, ہاں میں سمجھ گیا. اعلیٰ حضرت فرمانے بابیا تینوں نہیں معاف کرنا, فرما انج بڈھا چنگا لگتا ہے, لیکن حضور دا ذکر آوے تینوں جوان ہونا پینا ہے. چلے جی دونوں ملا کے جی. گو نے کیا کہا؟ سبحان اللہ, واہ 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 جی واہ. گو نے کہا لبیک, حضور میں حاضر ہوں 24/7. لبیک کا معنی نہیں ہے. دوسرا جملہ اس نے کہا وسعدیک. لبیک کا معنی 24/7 حاضر ہوں, اور سعدیک کا مطلب ہے حضور جی آرڈر لاؤ, اے بڑیاں گلاں کر دے, ایک ڈانگ ماریں گا, جے نہ پھڑکایا تو پھر آکھنا میں نے. یہ ہے سعدیک کا مطلب ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من تعبد, عقیدہ بتاؤ, فضائل اعمال والا عقیدہ ہے تمہارا یا فتاوی رضویہ والا ہے؟ من تعبد فرمایا کس کی عبادت کرتی ہے, عقیدہ توحید بتاؤ. عربی دیکھو نہ امیروں نے پڑھ چھڑی, حضور کافیہ دیوں نے ساریاں اصطلاح میں ذکر کرنے لگے. اس میں موصول سے شروع کیا, کہنے لگی الذی فی السماء عرشہ. کنی سونی عربی بول دی ہے, بندے نو پتہ نہ لگے نہیں لگتا قرآن پڑھ رہے ہیں. الذی فی السماء عرشہ, یا اللہ میں اس رب نو مندی ہوں جدا عرش آسمانہ توے, جدی حکومت زمین تے دے, جدی رستے سمندر دے اندر ہے, تے جدی رحمت جنت دے اندر ہے, تے جدا عذاب دوزخ دے اندر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فمن آنا. اچھا جی فمن آنا یہ کس کو سمجھ آیا؟ فمن آنا. اچھا سبحان اللہ جی. فمن آنا کوئی درس نظامی کا سنگی ہے, کھڑے ہو جاؤ بلال. ہاں کیا فمن آنا کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ جی بلالی, سبحان اللہ. آپ سمجھے نہیں, بلال بول رہا ہے, سمجھے.
حضور نے فرمایا من آنا توحید تو بیان کر رہی ہو، تو جن کی نگاہ سے بولنا آیا ان کے بارے میں ہم باتیں نہیں کرو گے؟ ہمارا تعارف بتاؤ، ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ فمن آنا، ہم کون ہیں؟ گو نے عرض کی تو حضور جی میں حمد پہلے پڑھی تاکہ میری زبان پاک ہو جائے، ہوں ایسے پاسے آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا حمد بیان کریں، اعلیٰ حضرت ہدایت کے بخشش ہے، دنیا کار شاعر پہلے حمد بیان کرتا ہے پھر نعت لکھتا ہے، اعلیٰ حضرت کی حمد سنو۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا حمد بیان کریں، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا۔ فمن انا، یہاں اسکول کالج یونیورسٹی میں ہمیں کیا لیکچر دیے جاتے ہیں جی؟ اللہ وہ ہے جی جس نے نہریں بنائی ہیں، اللہ وہ ہے جس نے درخت بنائے، اللہ وہ ہے جس نے سمندر بنائے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا اللہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ بولو تو صحیح مت جانی ہو، وہی رب ہے۔ اور سرکار دے علالی ملنگو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ یہ کیا تعارف ہوا اللہ کا جی؟ اللہ وہ ہے جس نے درخت بنائے، کیکر بنائے۔ فرمایا رب وہ ہے جس نے، مجدد پاک سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا من بخدا تعالی بچندی وجوہ پرستش می کنم کہ وہ رب محمد است۔ فرمایا میں اس رب کو مانتا ہوں جس رب نے حضور کو آخری نبی بنایا۔ توجہ، آپ نے فرمایا مجھے تو اس جملے میں بہت لطف آتا ہے، فمن انا، ہم کون ہیں؟ کہنے لگی حضور جی جو اس نے کہا وہ اعلیٰ حضرت کی زبانی ہو جائے، اور اس کے بعد وہ جملہ بھی پڑھوں گا، اگر نہ ہوا میچ نہ کرتا ہوا میں اپنے جملے واپس لے لوں گا، اعلیٰ حضرت کی زبانی۔ کہنے لگی حضور آپ خلق سے اور رسولوں سے اعلیٰ، رسول رب العالمین۔ عرض کیا حضور آپ جگ کے بھی رسول ہیں، رب کے بھی رسول ہیں۔ ایک نمبر دو، ہو دکھانا پڑے گا۔ پہلے اس نے یہ بات بیان کی حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا وخاتم النبیین، ربوے تک تو چیخیں ان کی نکلنی چاہیے۔ کیا کہا جی گو نے؟ یہ خاص کرم نہیں ہے سائیں دا کہ ربیع الاول دے اندر تسی ختم نبوت دی گل کر رہے ہو۔ وخاتم النبیین، اب اس کی زبان عربی تھی تو اس لیے اس نے وخاتم النبیین کا اردو اور فارسی میں اس کا یہی معنی ہے تاجدار ختم نبوت۔ جتنا ذوق مل رہا ہے اسی ذوق کے حساب سے مجھے فیڈ بیک چاہیے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عموماً ایسا ہوتا ہے اسٹیج والے ہاتھ نہیں اٹھاتے، لیکن یہاں اسٹیج والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں نا۔ تاجدار ختم نبوت۔ مستورات کی آواز پر پابندی ہے نا، ان کی آواز پر بھی پردہ ہوتا ہے، ورنہ یہ حدیث سن کر میرا اپنا ایمان کہتا ہے جی عورتوں نو کیا جائے نا بولو انہوں دی آوازاں تاڑے نالوں زیادہ نکل آنی۔ ہاں وہ زیادہ پیار کرتی ہیں آپ سرکار سے، بہت پیار کرتی ہیں مستورات، حضور جانے جانا سے بہت محبت کرتی ہیں۔ بتا نہیں سکتا میں آپ کو کہ مستورات عورتیں حضور جانے جانا سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ اگر آواز پر پابندی نہ ہوتی میں آپ کو ریفرینڈم کروا کے دکھاتا، آپ کی آواز سے زیادہ ان کی آواز ہونی تھی۔ تاجدار ختم نبوت، یوں بولا کرو۔ آواز کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے۔ کس کے لیے دی ہے؟ دہن میں زبان۔ آگے جی بات ختم نہیں ہوئی،
انہیں کیا حضور دے سامنے تقریر کرن دا موقع ملے ذرا کھل ڈل کے کر دے لئیے سائیاں نے جی بولنا سکھایا جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا کہنے لگی وقت افلح من صدقہ کا حضور میں ہی گلنا کرتا ہے جتے ہونج بچنا ہو نہیں ہے جڑا تاڑے قدم چاہ جائے گا وخاب من کذبا کا اور حضور جس نے آپ کو نہ مانا وہ چاہے ملک ہو یا ملک سے باہر ہو وہ ذلیل اور رسوا ہو جو تیرے در سے یہ اس کا ترجمہ ہے در بدر یوں ہی اتنی بات ہو گئی حضور کی ختم نبوت پر اس نے شہادت دے دی حضور جانے جانا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دیہاتی کی طرف دیکھ کر فرمایا کی خیال ہے تو تے کہندہ سے اے منے گی تو میں مننا گا انہیں کی خیال ہے اس نے کہا حضور کلمہ شریف پڑھائیں ختم نبوت دی گواہی دیتی گو نے تے غیر مسلم کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بڑھ گیا آج دے رہے ہو ختم نبوت دی گواہی تسی حضور دی ختم نبوت دی گواہیاں دے رہے ہو تے نعرے لا رہے ہو اور تے میں نہیں پتا کوئی خوش ہوئے یا نہ ہوئے لیکن اتنا پتا ہے حضور گنبد خضرا کے اندر ضرور خوش ہو رہے ہیں تاجدار ختم نبوت سبحان سبحان اللہ توجہ بس سبحان اللہ راضی راضی جناب اسی تے نشہ کر دیں لبیک دا حضور دا نعرہ لگ جاوے جی اتنا میرے مالک سفر کرواتے ہیں جی ان کی مہربانی ان کو نوکروں کی کون سا کوئی کمی ہے کسی بھی محفل میں جتنی مرضی تھکاوٹ ہو جی بس جدو حضور دا نعرہ لگ جائے اپنا کام پورا ہو جاتا ہے اور یہ اور اچھا اس پر بعد لوگ باتیں بھی کرتے ہیں جی نعرہ کیوں لگاتے ہیں میں نے کہا میں اپنا تھوڑا ہی لوانا اعتراض تو تب کرو جب زید عمر بکر کا لگے تم حضور کے نعرے پر اعتراض کر رہے تینوں اپنی تقریر زیادہ پیاری لگ دی نعرے تو یہ حوالے تو اتنے میں نے لکھے ہوئے یہ دیکھیں کتنے ہر بات بیان کر سکتے ہیں یہ ساری حضور کی عظمتیں لکھی ہوئی ہیں لیکن بس میں کہتا ہوں آپ لبیک کا نعرہ لگاتے 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 سو جائیں اور لبیک والے خود آپ کے خواب میں آ جائیں گے دو باتیں جی اور بات ختم ربیع الاول میں دو کام ٹکا کے کرنے جی پہلا کام یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر کو سجائے 50 روپے کا بلب مل جاتا ہے جی گرین کلر کا رنگ دو ہی چنگن ایک رب دا تے ایک رب دے محبوب دا ومن احسن من اللہ صبغہ اللہ فرماتا ہے اللہ سے اچھا کس کا رنگ اور حضور کا رنگ گنبد خضرا کا سبز ہے جی سبز رنگ ہو جائے بلب تو بہت اچھا ہے اس سے دو فائدے ہوں گے پہلا فائدہ یہ ہوگا کوئی بندہ دور سے اچھا اونچا ضرور رکھیے گا جی جتنا اونچا رکھ سکتے ہیں دور ہی ویک کے کہے گا ہے حلالیاں دا کرنے سانو ہیں جی تقریر حلالی مانا حضور دے حلالی غلام ہیں کہ کھاند جے حضور انہوں نے دینن تے اے اگو دس دے بھی ہیں زمانے بھر کا قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا کھانا تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت گا رہے ہیں ایک تو یہ کام کرنا ہے اس کا ایک یہ فائدہ ہوگا دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ
اس سے میرے حضور خوش ہوں گے جی؟ ہاں خوش ہوتے ہیں۔ گلیج بچہ پیدا ہویا ہوئے نالے مبارکباد نہیں بھیج دے، ولایت تو تے برطانیہ تو تے انڈیا چو تے دوسرے ملکاں چو اگر کوئی جانن والے ہون رشتہ دار ہون فون کر کے کہندے مبارک ہو اللہ نے پتر دیتا ہے، تصویراں بھیجو ذرا۔ تو گلی والے نہیں مبارکباد دے رہے، باہر دے ملکاں چو مبارکباد آ رہی ہو، کی ہویا؟ وہ کہندے نے ساڈا رشتہ دار ہے تاں مبارک دے رہے ہیں۔ تے گلی والے تسی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کہندے ساڈا لگدا ہی کچھ نہیں، جڑا میلاد نہیں مناندا اودے نال لڑدے کیوں ہو؟ جڑا مناندا ہے او اے کہندے میں تاں مناندا واں کہ حضور ہی تے میرا سارا کچھ ہے۔ میں جانے جانا کیا